محترم حاضرین اور ناظرین، نماز میں رفع الیدین کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت ہے، جس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس سے واقعی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے پیار ہوگا، جس کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا۔ آج باطل افکار کے نظریات کے حامل افراد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سی سنت کو مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ ممبر و محراب سے، جلسوں کے اسٹیجوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام کو اتنا نقصان یہود و نصارہ اور مشرکوں سے نہیں پہنچا جتنا نقصان اسلام کا لباس پہن کر، اسلام کے لباس میں چھپ کر اپنے باطل مذہب، باطل عقیدے کا پرچار کرنے والے اس قبوری شریعت اور بدعتی فرقے نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا بہت توہین کی ہے، جسے کوئی بھی مسلمان بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سب سے پہلے میری گفتگو سننے سے پہلے آپ احمد نقشبندی کو سنیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق کیا کہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ معراج سے پہلے، معجزہ معراج سے پہلے منافقین بھی مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے اور رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ لہذا صحابہ کو پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ اس میں کون مومن اور کون صحابہ ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کا آغاز کیا تھا۔ حضور کے زمانے میں کیا ہوا تھا، منافقین بھی نماز پڑھنے کو آتے تھے، کیونکہ ان لوگ نماز کا حکم آنے سے پہلے، معراج سے پہلے، معجزہ معراج سے پہلے انہوں اپنے آپ کو بولے تھے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، بول کے مسجدوں میں گھس گئے تھے، صحابہ کے بیچ میں گھس گئے تھے، رسول اللہ کی مجلس میں گھس گئے تھے۔ ان کو پکڑنے کے لیے پرٹیکولر کوئی قاعدہ اور قانون اس زمانے میں نہیں تھا، مگر آپ ایک قاعدہ کلیہ سمجھ لیجئے، اپنی زندگی میں ہمیشہ اسے پرکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جاہل آدمی بریلوی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جاہل آدمی بریلوی ہو، لیکن ہر بریلوی جاہل ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی بریلوی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جاہل ہونا لازم ہے، کیونکہ یہ بات اس نے اکیلے نہیں کہی بلکہ بھرے مجمع میں یہ بات کہی ہے، اور اسلام کو ماننے والا، مذہب اسلام کا ایک ایک بچہ اس بات سے واقف ہے کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کرائی گئی تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں معراج نہیں ہوئی تھی، ہجرت سے پہلے معراج کرائی گئی تھی۔ مکہ میں تو منافق کوئی تھا ہی نہیں، یا تو مسلمان تھے یا کافر، مسلمان تھے اور ان کے مقابل میں مشرک تھے۔ اور اس کا کہنا ہے کہ نماز میں چونکہ منافقین ایسا کرتے تھے معجزہ معراج سے پہلے، اس لیے آپ نے اس حکمت کا آغاز کیا، حکمت کے طور پر نہ کہ سنت کے طور پر، جبکہ نماز کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ اور مدینہ کے اندر منافق تھے، مکہ کے اندر منافق نہیں تھے، مکہ کے اندر صرف اور صرف مشرک تھے۔ اسی طرح سے اس نے یہ کہا کہ منافق اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا۔ حقیقت میں وہ منافقین اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کو دل سے نہیں مان رہے تھے۔ میں علل اعلان، علل بصیرت اس بات کو کہہ رہا ہوں اور کہہ سکتا ہوں، اور جب تک یہ لوگ اپنے باطل عقائد اور باطل نظریات سے توبہ نہیں کریں گے تب تک میں اس بات کو کہوں گا کہ یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ کیونکہ اگر یہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے تو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، یہ اللہ کو مانتے نہ کہ غیر اللہ کو۔ اللہ کے حقوق انہوں نے غیر اللہ کو اس طرح سے دے دیے ہیں گویا کہ انہوں نے ان کو اللہ ہی بنا لیا۔ وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ آج بھی سرکار غوث پاک ہم کو، آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔
اللہ کے حقوق انہوں نے غیر اللہ کو اس طرح سے دے دیے ہیں گویا کہ انہوں نے ان کو اللہ ہی بنا لیا ہے۔ آپ کبھی ان کی گفتگو کو سن کر کے دیکھیے، آپ کو افسوس ہوگا کہ ان کی ان زبانوں سے منبر و محراب سے ایک کافرانہ اور مشرکانہ باتیں کیسے نکلتی ہیں۔ آگے کی بات سنیے، احمد نقشبندی کا کہنا یہ ہے کہ منافقین اپنے بغلوں کے اندر بت چھپا کر کے لایا کرتے تھے، نیت باندھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو بتوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان کو سجدیہ کرتے تھے۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول منافق تو ایسا کرتے ہیں۔ اپنی شرارت کے اظہار کے لیے اپنی بغلوں میں بتا رکھ کے آنے لگے۔ کیا کرنے لگے بغلوں میں؟ ذرا زور سے بولو، بغلوں میں بتا رکھ کے آنے لگے۔ جیسے بغلوں میں بتا رکھ کے لاتے تھے، قاعدے میں ٹھہرتے تھے، رکوع میں ٹھہرتے تھے، قومے میں رہتے تھے، سجدے میں جا کے ہلو بغل میں سے نکال کے سامنے رکھ کے بت کو سجدہ کر لیتے تھے۔ فقین بتوں کو رکھ کر مسجد میں آنے لگے، سجدے کرنے لگے۔ صحابہ اکرام دیکھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، نیا کام شروع کرے، نماز میں سجدہ خدا کو نہیں بت کو ہونا ہے، بتوں کو بغلوں میں رکھ کے لا رہے ہیں اور اس کے بعد سجدے کر رہے ہیں۔ یہ اگر اپنے جملوں پر خود ہی غور کر لیں، آپ اپنے ہی اداؤں پہ اگر غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ اپنے جملوں پر ہی اگر غور کریں تو ان کے کئی باطل عقیدے کی تردید ہوتی ہے۔ یہ بات وہ آدمی کہہ رہا ہے، اس مسلک کا ماننے والا کہہ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اور منافق اپنے بغلوں کے اندر بت چھپا کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو آپ نے کیوں نہیں روکا اور صحابہ کے بتانے کا انتظار آپ نے کیوں کیا؟ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گئے، آپ کے جوتے میں گندگی لگی تھی، حضرت جبریل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں باخبر کر دیا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ منافقین مسلسل اپنے بتوں کو اپنے بغلوں میں دبا کر آ کر مسجد میں نماز پڑھتے تھے، نماز کی توہین کرتے تھے، اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، مسجد نبوی کی توہین کرتے تھے، اللہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے ایک بھی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو نہیں بھیجا کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جائے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ منافق اپنے بغلوں کے اندر بت چھپا کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے جس کا انکار ہر عقل مند انسان کرے گا۔ اس کے آگے سنیے، ان کے آگے کی گفتگو آپ سنیے۔ رسول اللہ نے کہا اچھا اتنی بہترین گیم کھیل رہے ہیں تو پھر آؤ ان کی گیم کو توڑنے کے لیے ہم ایک مسئلہ شروع کرتے ہیں، ایک حکمت شروع کرتے ہیں، ایک عمل شروع کرتے ہیں، ایک کام شروع کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کام شروع کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا جب میں رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہوں تو تم لوگ ہاتھ اٹھا دینا، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، تم بھی ہاتھ اٹھا دینا۔ جب ہم رکوع میں جا کر آ جائیں گے میں بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، تم بھی ہاتھ اٹھا دینا۔ میں جب سجدے میں جانے کی تکبیر کہوں میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، تم بھی ہاتھ اٹھا دینا۔ ایک وقت بغل میں سنبھالیں گا، دوسری وقت سنبھالیں گا، تیسری وقت سنبھالیں گا، سجدے میں جانے سے پہلے نیچے گر جائیں گا۔ اللہ کی قسم میں اس بات کو علی البصیرت اور دلائل کی بنیاد پر کہتا ہوں، اگر یہ شخص اپنی اس گفتگو کا ثبوت قرآن اور سنت سے کہیں بھی دکھا دے، جو یہ شخص کہہ رہا ہے یہ قرآن اور حدیث سے کہیں بھی ثابت کر دے، ایک حدیث صرف پیش کر دے اپنے اس گفتگو کر کہ ہاں ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان یہ گفتگو ہوئی تھی جو یہ بیٹھ کر جلسے کے اسٹیج سے کر رہا ہے، کعبے کے رب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں آج سے ہی رفع الیدین کرنا چھوڑ دوں گا۔ لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کہ پوری بریلویت کی جرریت مل کر کے میرے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ ان کا یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ نسبت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ آپ نے بیان فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میری جانب جھوٹ منسوب کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور احمد رضا کا خود فتویٰ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سی بھی توہین کر دے، معمولی سی بھی گستاخی کر دے، وہ عالمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ الیاس قادری صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سے بھی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں پوری بریلویت سے پوچھنا چاہتا ہوں، یا تو آپ اس بات کا ثبوت دیں، قرآن اور سنت سے اس بات کا حوالہ دیں، یا اس بات کا اقرار کریں کہ ہاں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کی ہے۔ اور پھر میرا یہ سوال ہوگا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا آپ کی توہین نہیں ہے؟
یہ منافقین کا پردہ فاش کرنا تھا تو نبی نے کیا کیا؟ رفع یدین شروع کیا. اس طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ رفع الیدین کے ذریعہ منافقین کا پردہ فاش کرنا مقصود تھا کہ جب رفع الیدین کریں گے تو ان کے بغلوں سے جو بت چھپے ہوئے ہیں وہ گر جائیں گے اور وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے درمیان بحیثیت حاکم تھے. آپ حاکم کا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے, جو چاہتے تھے وہ حکم صادر فرماتے تھے. میں اس جاہل مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب منافقوں کا پردہ فاش ہو گیا, ان کے بت ان کے بغلوں سے گر گئے, جب ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے اس گستاخی کا علم رسول اللہ کو ہو گیا ہے, آپ نے ان منافقوں کو کیا سزا دیا؟ آپ نے ان منافقوں کو کیا سزا دیا؟ آپ دکھا دو قرآن سے, حدیث سے, اسی طرح سے تاریخ اسلام سے, کسی بھی کتاب سے آپ دکھا دو صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سزا دیا. نبی نے کیا کیا؟ رفع یدین شروع کیا. اب وہ رفع یدین 20 دن تک چلتے رہے, 2 مہینے تک چلتے رہے, 3 مہینے تک چلتے رہے. شرارت منافقین کی تھی, شرارت ختم تو عمل بھی ختم. منافقین کی شرارت ختم تو عمل بھی ختم. بے شک حدیث میں ہوں گا لیکن عمل نہیں کر سکتے. اس کا یہ کہنا ہے احمد نقشبندی کا کہ منافقوں کی شرارت ختم, منافقوں کی شرارت ختم, لہٰذا یہ عمل ختم. یعنی یہ عمل ان کا ختم کروانا مقصود تھا, ان کی شرارت, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کا آغاز کیا. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر رفع الیدین کے ذریعہ منافقوں کی شرارت کا پردہ فاش کرنے کا علم تھا تو پہلے رفع الیدین, دوسرے رفع الیدین, تیسرے رفع الیدین یعنی پہلی ہی رکعت میں منافقوں کا پردہ فاش ہو جاتا. لیکن آپ نے یہ تمام رکعتوں کے اندر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ رفع الیدین کیوں کیا؟ اسی طرح سے بقول ان کے خود کہ یہ عمل 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ جو بھی چلا, ایک نماز کے اندر ہی منافقوں کا پردہ فاش ہو گیا, تو یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 2 یا 3 مہینے کیوں کیا؟ جبکہ یہ خود جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں رفع الیدین کے ساتھ نماز میں جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صحابہ کی ایک جماعت سے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ رفع الیدین کر رہے تھے, جبکہ اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو حرکت کر رہے تھے, کہ تم یہ جانوروں جو ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ رسول اللہ ایک ایسی مجلس پر پہنچے جہاں پر صحابہ رفع یدین کر رہے تھے, کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے جو رفع یدین کا دور رسول اللہ کا دیکھے تھے, تو ویسے ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے, ویسے ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے, بار بار رفع یدین کر رہے تھے, ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا رہے تھے. تو رسول اللہ نے جلال میں خطاب فرمایا, صحابیوں یہ جانوروں جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہنے والا وہ آدمی ہے اور سننے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی عمل کو جانوروں کے عمل کہیں گے؟ آپ سے اگر یہ وہ رفع الیدین وہی رفع الیدین تھا جو صحابہ کر رہے تھے, آپ نے جس پر ٹوکا تھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نماز کے اندر, جس کے تم خود قائل ہو کہ ہاں حدیث کے اندر موجود ہے, کیا رسول اللہ اپنے ہی عمل کو جانوروں کا عمل قرار دیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ رسول اللہ کی ایسی گستاخی ہے جس پر علی الاعلان توبہ کرنا واجب ہے, اور اگر توبہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین سے ہم ایسے شخص کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے کہ اللہ ایسے مردود کو ہدایت نصیب فرما دے, اس کے مقدر میں ہدایت دے. میں آپ کے سامنے کچھ حوالے آپ پیش کروں گا حدیث سے, آپ اسے دیکھیے اور خود غور کیجئے کہ کیا واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مہینے کے اندر یہ عمل کیا تھا. میرے ہاتھ میں صحیح مسلم آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی میں آپ کو حدیث نمبر 861 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے مونڈھوں تک اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے, اور اسی طرح رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے, اور سجدوں کے درمیان آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اسی طرح سے ابو قلابہ کا بیان ہے, انہوں نے مالک بن حویرث کو نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کہی اور رفع الیدین کیا, اور پھر رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیا, رکوع سے سر اٹھا کر کے بھی, اور بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. تو ادب کا نام ہے نہیں نماز,
ادب کا نام ہے، نماز تعظیم کا نام ہے، نماز حرکات کثیرہ سے بچنے کا نام ہے۔ امام اعظم نے اسی لیے کہا حرکت کثیرہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ انہیں اب کرتے جا رہا کائی کو کر رہا رے بھائی، رسول اللہ کرے۔ ارے میں آپ کے سامنے جو ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز نام ہے اطمینان اور سکون کا، اور اسی طرح سے بار بار رفع الیدین کرنے سے اسے حرکات کثیرہ سے یہ تعبیر کرتے ہیں کہ بار بار رفع الیدین کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ اگر اپنے جملوں پر غور کریں، آپ نے تو اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ رفع الیدین حرکات کثیرہ کو کہتے ہیں اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کو پیران پیر غوث اعظم اور دستگیر کے نام سے پکارتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کیا تم نے کبھی ان کی نماز کو پڑھ کر کے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نماز کیسے پڑھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اپنی ہر نماز کو رفع الیدین کے ساتھ پڑھا ہے۔ اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ رفع الیدین کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ جس آدمی کی نماز ہی درست نہیں ہوگی وہ بھلا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تمہارا پورا مسلک اس بات پر قائل ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ یا تم اس بات کو مانو کہ ان کی نماز درست تھی، تمہارا نماز غلط ہے، تمہارا نماز باطل ہے، یا تم اس بات کو مانو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر نماز درست نہیں ہے کیونکہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، پھر تمہیں ان کی ولایت کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور میں اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، کیونکہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تم نے ان کی ولایت کا انکار کر دیا تو 11ویں کے نام پر جو تم ڈیگر ہڑپ کر جاتے ہو، جو تمہیں اپنے مریدوں سے موٹے موٹے نذرانے اور موٹے موٹے رقم ملتے ہیں، یہ تمہارے جھولی میں آنا یہ بند ہو جائیں گے۔ لہذا تم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار نہیں کر سکتے، تو پھر ان کی نماز کو تم درست مان لو، کیونکہ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا نماز کے درستگی کے متعلق ہی سوال کیا جائے گا۔ جس کی نماز درست ہوگی اس کا سارا معاملہ درست ہوگا، جس کا نماز درست نہ ہوگا اس کا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز درست ہے تو رفع الیدین درست ہے، یہ تمہیں ماننا پڑے گا، اور اگر رفع الیدین کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار کرنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ رفع الیدین ایک ایسا واحد عمل ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، جس پر تقریباً 400 حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ حوالے بیان کر دیتا ہوں اور ائمہ کے کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس سے اس باطل شخص کی، اس مردود شخص کی باتوں کا بطلان آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ علماء کی نظر میں، ائمہ کی نظر میں، سلف صالحین کی نظر میں رفع الیدین کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کا معنی کہتے ہیں کہ شروع میں اور رکوع میں جاتے اور سر اٹھانے پر رفع الیدین کرنے سے ایک تو اللہ کی تعظیم اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع مراد ہے، یعنی رفع الیدین کرنے سے اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے، اور صحابی رسول بیان کر رہے ہیں کہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے، اور یہ بریلوی فرقہ کا ماننے والا، یہ باطل اور مردود آدمی، اس کا کہنا ہے کہ رفع الیدین کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابے حضرت عمر بن خطاب کے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کی بات آپ کو ماننی ہے، یا اسی طرح سے اس مولوی کی بات آپ کو ماننی ہے۔ رفع الیدین ایک ایسا عمل ہے جس پر عشرہ مبشرہ اور اسی طرح سے صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی رفع الیدین کی روایت کو نقل کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی اجمعین نے اس روایت کو نقل کیا ہے رفع الیدین کرنے کا۔ میں آپ کے سامنے کچھ حوالے اور بیان کرتا ہوں۔ حضرت نعمان بن ابی عیاش رحمۃ اللہ علیہ تابعی بیان کرواتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک زینت ہوتی ہے، اور نماز کی زینت شروع نماز میں اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا ہے۔ نماز کی زینت رفع الیدین کرنا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ نعمان بن ابی عیاش رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بتاؤ کہ ان کی بھی نماز باطل ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کرنا نماز کی تکمیل کا باعث ہے، یعنی جو آدمی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے کچھ اور حوالے پڑھوں گا، آپ بس دیکھیے اور فیصلہ کریے کہ یہ اسلاف ہمارے صحیح ہیں
ہیں رسول اللہ کے پیارے صحابہ صحیح ہیں یا یہ آدمی صحیح ہے؟ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا وہ ان کا بیان فرمانا ہے کہ جن صحابہ نے رسول اللہ سے رفع الدین کی روایت نقل کی ہے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہم رضی اللہ عنہم بھی انہی میں سے ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ نے شروع میں اور نماز اور رکوع میں جانے اور سر اٹھاتے وقت آپ نے رفع الدین کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ ہمیشہ کیونکہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ کانا یرفع یدیہ اذا کبر للصلاۃ یدیہ اذا کبر للصلاۃ حذو منکبیہ، کہ ہمیشہ تکبیر تحریمہ کے وقت کندھوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تھے، اور جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میں آپ کو اور بیان کروں گا کہ حضرت انس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، یہ بیان فرماتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب بھی نماز میں داخل ہوتے تھے اور رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الدین کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کئی حدیث میں نے آپ کے سامنے، ائمہ کے اقوال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مسلک کی روٹی سیکنے کے لیے لوگوں کے نماز کے ساتھ، لوگوں کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنے پیروں اور مریدوں سے نذرانہ وصولنے کے لیے یہ آپ کے دین اور آخرت کا سودا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اور سنت کی طرف آپ خود لوٹ کر کے آؤ اور ان کے اصلی چہرے کو آپ دیکھو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع میں کہا، عام مجمع میں کہا، آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی طرح نماز پڑھ کر دکھاؤں گا۔ گویا کہ رسول اللہ اس وقت موجود نہیں تھے، یہ آپ کے حیات کی بعد کی بات ہے، ورنہ اگر رسول اللہ خود موجود ہوتے تو وہ ایسا نہیں کہتے، بلکہ صحابہ خود رسول اللہ کے پاس جا کر کے سیکھتے۔ حضرت وہ بیان فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی طرح نماز پڑھ کر دکھاؤں گا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، جب رکوع کے لیے تکبیر کہی تو دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر جب انہوں نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا لوگو تم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرو، کیونکہ رسول اللہ ہمیشہ رکوع میں جانے سے پہلے اور سر اٹھانے کے وقت رفع الدین کیا کرتے تھے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، حضرت طاؤس جو کہ ایک تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے لوگ ان کے استاد ہیں۔ حضرت طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور اس کو دیکھا کہ یہ تینوں لوگ نماز میں رفع الدین کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر رفع الدین کی روایت بطور حکمت ثابت ہے، اگر آپ نے رفع الدین بطور حکمت کیا تھا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ جلیل القدر صحابہ رفع الدین کیوں کیا کرتے تھے؟ جن سے ایک بڑی جماعت نے سوائے کوفیوں کے تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں رفع الدین کرنا چاہیے۔ میری تمام گفتگو آپ کے سامنے ہے، اور میں آپ کے سامنے آخری بات یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ حدیث کی کوئی ایک ایسی کتاب بھی اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الدین کی روایت یا حدیث کو درج نہ کیا گیا ہو۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے نماز کا صلہ آپ کو ملے، آپ کی نماز کو قبول کر لیا جائے، تو آپ کو رفع الدین پر عمل کرنا پڑے گا، آپ کو قرآن اور سنت کی طرف پلٹ کر آنا پڑے گا، اور ان مردودوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑے گا جو اپنے جیب اور اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے نذرانے کی خاطر، چند روپے کی خاطر آپ کے ایمان اور آپ کے دین کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو تمام امت کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔